ماشاءاللہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب ذکر آل محمد بیان فرما رہے تھے. آپ جناب کے سامنے شاعر آل عمران، شاعر آل یاسین، شاعر آل اطہار جناب نالین عباس آفتر ایٹ سیدہ مری مدحت آل محمد بیان فرمیسن. اور آپ جناب تو بعد مصور غم شبیر جناب پیر سید کشور عباس شاہ شیرازی مل کے باواز بلند صلوات. درود آل محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں بلند آواز میں. یہ آواز کھولو. آپ تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، کافی عزادار تشریف فرمائیں. درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں. صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے کھل کے درود بھیجے گا، میں جعفر الصادق وعدہ کرتا ہوں قبر اس کی ہوگی، سوالات اس کے لیے ہوں گے، جوابات یا تو میں دوں گا یا میرے دادا علی بن ابی طالب دیں گے. میں منت کرتا ہوں قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی الہاشمی التہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعود علی ان مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی. بلند سے بلند صلوات. یکشف الکربیان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق یخیق الحسین علیہ السلام. دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی شہزاد کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما. میں منت کروں گا ضرور آمین کہنا میرے مالک. یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں، خصوصاً میرے چاچو منتظر بے اولاد ہیں، چاچو کاشف بے اولاد ہیں، چاچو توقیر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں، میرے مالک سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں، چاچو جعفر کی والدہ بیمار ہیں، جملہ جتنے سادات و مومنین بیمار ہیں، میرے مالک اس مجمع میں جتنے سادات و مومنین عزادار علیہ امام حسین بیمار ہیں، میرے مالک تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کندیا والوں کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ضرور آمین کہنا میرے مالک میرے مالک میرے مالک. عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما. جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آمین کہے گا. میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت ہم سب کو اسی سال 14 معصومین کا زوار بنا. اس دور کی دعا ہے، سب نے آمین کہنی ہے اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا. میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں. ہمارے بہرویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تاجیل فرما. جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو. جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے
آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا بھائی شہزاد اور ان کے بھائی کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ صفحہ ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر جناب تھکے نہ ہوں، اجازت دیں تو دو باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا آپ صاحب میرے ساتھ بولیں گے، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے 3-4 سال پہلے پڑھا تھا، کافی عرصے کے بعد پھر نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے جناب کا معیار سماعت پتہ ہے، آپ مجھے بھول گئے ہوں تو وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ تو لانی بات نہیں کرنی، شہزاد بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بس 2 جملے فضیلت کے، 2 جملے مصیبت کے، اور اسی پہ جناب کو سلام کرنا ہے۔ میں چھٹا امام کے ایک فرمان سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، آ کے سوال کرتا ہے، سرکار یہ زبان کیا ہے؟ سرکار زبان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب کشور بھائی میرے چھٹے امام کا ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا اور کون چپ رہ جائے گا، لیکن اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہوا اس پہ واجب نہیں او جب ہے بولنا، سنی بھائی نہ بھی بولیں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن فرمان کو سمجھے ضرور۔ سرکار زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا زبان ہوتی ہے 2 طرح کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہتے سرکار وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے، 2 طرح کی کیسے؟ جواب میرے چھٹے امام کا ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن جو شیعہ ہے اس پہ واجب نہیں ہو جب ہے بولنا۔ سرکار 2 طرح کی کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتی ہے نہیں، ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ اچھا سرکار پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے؟ سرکار فرماتی ہیں قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، جو چوک میں بول لے، گلی میں بول لے، بازار میں بول لے، غیبت کر لے، بحث کر لے، وہ زبان اچھی زبان نہیں۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ سرکار وہ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا۔ تھوڑی سی واہ واہ کر کے ان کو قبر کا ضامن بنا لیجئے گا۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، جوان چہرے میرے آگے تشریف فرمائیں۔ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا آپ اٹھ کے کہیں واہ 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 واہ، نہیں، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا بولیے گا کہ مجھے میرے گھر تک تو آپ کی واہ واہ یاد رہے۔ میں 4 سطریں امام زمانہ کی جناب کے حوالے کروں، اس کے بعد مجھے پتہ لگے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے۔ میں پہلے ایک عرض کر دوں، ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کے دائرے سے باہر ہونے کا عادی نہیں ہوں۔ ادب کے موتی ہیں جو جناب کے حوالے کرنے ہیں، اگر میری بات اچھی لگ جائے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، لفظوں سے لفظ خطبے سے خطبہ ملائیں گے۔ میں جناب کے آگے اتنی منت کرتا ہوں، جو بندہ جناب عباس کی علم کو اٹھانا، چومنا اور جھکنا ثواب سمجھتا ہے وہ 4تھی سطر پہ ضرور بولے گا،
جس بندے کا یہ عقیدہ ایمان نہیں ہے معذرت کے ساتھ وہ دانت جیب میں رکھے اور گھر لے جائے، مجھے اس کی دانت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، لفظوں سے لفظ۔ اگر مولا غازی کا نوکر سن کے سمجھ کے چوتھی سطر چپ رہ گیا تو میں اس سے گھر تک نہیں، میں اس سے قبر تک دکھی جاؤں گا۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، لفظوں سے لفظ، خطبے سے خطبہ ملائیں گے، اور کعبے کی چھت پر رکھے تھے جہاں عباس نے قدم، مہدی وہی پہ پرچم غازی لگائیں گے۔ ارے جیئے سلامت آباد رہے، جیئے جیئے۔ اچھا کندیا والے میرے پہ ناراض ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ کوئی ہے ساؤنڈ والا تو ان سے میں خود پڑھ نہیں سک رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ کعبے کی چھت پر رکھے تھے جہاں عباس نے قدم، مہدی وہیں پہ پرچم غازی لگائیں گے۔ اچھا ناراض نہیں ہے گا مجھ پہ؟ علامہ حضرت حسین زیدی صاحب کہتے تھے یاد رکھنا مجلس میں دو طرح کے بندے نہیں بولتے۔ قبلہ کون کون سے؟ ایک جس نے لنگر نہ کیا اور ایک جس نے ڈبل کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ لنگر آپ نے کیا ہے یا آپ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا واسطہ ہے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ آپ کو میں ایک بات کروں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے آج کی دو باتیں کرنی کس امام پہ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ، میرا دل ہے جو دو باتیں فضائل کی کروں وہ میں امام سجاد پہ کروں۔ سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ، سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ۔ ایک چھوٹی سی منت کرتا ہوں آپ سے، جتنے آپ حضرات تشریف فرمائے، بیٹا سمجھے، چھوٹا بھائی سمجھے، نوکر سمجھے، امام حسین کا چھوٹا سا مدہ خان سمجھے، مدہ سرا سمجھے، ایک اتنی سی منت کرتا ہوں، جس بندے کے گھر کا چولہا مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ ضرور بولے گا۔ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں، میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں، میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں، وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ، وہ بندہ ضرور بولے گا۔ جس بندے کا رزق نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ نہیں ہے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ، سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ، ارے سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ، سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ۔ ارے جیئے جیئے علی سجاد جتنا بول پڑے آپ میرے لیے کافی ہے۔ سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ۔ بس تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، یہ جو علم ہم گھر پہ سجاتے ہیں نا، سارے سجاتے ہیں۔ میں آپ کو کشور بھائی مجمع میں وہ بندے دکھاتا ہوں جو علم کو اٹھانا چومنا اور جھکنا ثواب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ چھٹی سطر پہ میرے ساتھ کیسے بولتے ہیں۔ علم لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑی محنت سے علم لگایا، فلاں جگہ پہ علم لگانے نہیں دے رہے تھے، ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے یہ قربانی دی اور پھر علم لگائے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علم بچایا کس نے ہے۔ سجاد مولا میں منت کرتا ہوں آپ کا نوکر نہ چپ رہ جائے، باقیوں کو چھٹی ہے۔ سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ، سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ، سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ، ارے سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ، اور سجاد سے سجدوں کا زمانے میں بھرم ہے، سجاد کی محنت ہے جو گھر گھر پہ علم ہے، جس کے ہاتھ کی ملکیت علی کے نام ہے، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ جی سلامت رہیں، آباد رہیں۔ سجاد سے سجدوں کا زمانے میں بھرم ہے، سجاد کی محنت ہے جو گھر گھر پہ علم ہے۔ کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی؟ جی سلامت رہیں۔ جس امام کا میں ذکر کروں، میں نے لمبا نہیں پڑھنا کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور میں نے آگے جا کے حاضری دینی ہے، پھر اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کو تفصیلاً بات سنائیں گے۔ جب مولا دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کی اور میرے مولا، توجہ ہے نا جناب کی؟
مولا آئے نا دنیا میں، ہوا کیا؟ علی بادشاہ جناب سجاد کو اٹھایا، منہ چوما۔ ایک سوال کرتا ہوں، ذرا اپنا ذہن دوڑائیے گا اور مجھے جواب دیجیے گا۔ اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے، اگر اس کا دادا کہ اس کو گھٹی دے اپنے لعاب کی، کوئی ایسا بندہ ہو جو 100% یقین سے کہو بھائی اس نے گھٹی دادے کے لعاب کی لی ہے، یہ بولے گئی دادے کی طرح؟ یار توجہ رکھیے گا، کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ اس نے گھٹی دادے کے لعاب کی لی ہے، یہ بولے گئی دادے کی طرح؟ نہیں، 100% بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا بھائی جس کو گھٹی دادے کی لعاب کی ملے وہ بولتا ہی دادے کی طرح ہے۔ لیکن کیا کہنے میرے مرشد سجاد کے، جس کو گھٹی دادے علی کے لعاب کی ملی، اب جب گھٹی دادے کی لعاب کی ملی پھر ساری زندگی کندیا والوں اگر سجاد نے گفتگو کی زمانے کو پتہ ہی نہیں لگا دادا علی بول رہا ہے یا پوتا سجاد بول رہا ہے۔ دادا علی بول رہا ہے یا پوتا سجاد بول رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ دنیا میں تشریف لے کے آئے، فوراً سجدے میں، فوراً سجدے میں۔ سجدہ ناپاک بندہ کر سکتے؟ یار سارے میرے ساتھ بولیں، ناپاک بندہ سجدہ کر سکتے؟ مولوی کہتا ہے ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ غسل۔ ہائے، جو دنیا میں آیا کیا ہی سجدہ، پہلا کام ہی سجدہ۔ اور جتنے سجدے امام سجاد نے کیے ہیں اتنے سجدے نہ کسی نے کیے ہیں نہ کوئی کر سکتا ہے۔ 500 کھجور کا درخت تھا امام کے باغ میں، روز صبح آتے تھے، اس 500 کھجور کے درخت کے ساتھ، ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جس مرضی مسلک کا مولوی ہے، سکولر ہے، بہت دانش مند اور عقل مند بندہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، وقت تمہاری مرضی کا، جگہ تمہاری مرضی کی، ہر چیز تمہاری مرضی کی، اس چھوٹے سے حقیر نوکر کو بلاؤ، میں صرف اتنا سوال کروں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ سجدے نبیوں نے بھی کیے ہیں، اماموں نے بھی کیے ہیں، لیکن سوائے سجاد کے کسی ہستی کا لقب مجھے سید الساجدین دکھا۔ بس جناب کو زیادہ زحمت نہیں دینی، 2 باتیں اور کرنی ہے۔ کسی ہستی کا لقب سید الساجدین نہیں ہے۔ اب شام کے بازار میں مصائب نہیں پڑھا، میں فضائل پڑھوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ جب امام آئے، دنیا، دولت میری زندگی سے زیادہ قیمتی جملے ہیں۔ یہ مجمع اٹھ کے مجھے اگلے سال تک داد دے، ان کی داد تھوڑی ہوگی، نوکر کی بات بڑی ہوگی، سنبھال لیجئے گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ دنیا، دولت، جس کے پیچھے بندے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اندھے ہیں، خون کے رشتے ہی نہیں رہے، وہ جہاں پہ بھی جاؤ گے معیار پیسہ ہے۔ جب وہ دولت، کتنی واہ واہ کریں، اس جملے کا حق ادا ہو، مجھے نہیں پتا اللہ جانے آپ کتنا انصاف کریں گے۔ جب وہ دولت گانے پہن کے، دلہن بن کے امام سجاد کے سامنے آئی، بے نیاز ہو کے دیکھ کے فرماتی ہے دنیا ہے؟ ہاں سجاد دنیا ہوں۔ مولا فرماتی ہے ایسے بازار میں میرے پاس؟ وہ کیوں؟ کہتی ہے سجاد دیکھ میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی پرکشش ہوں، کتنی کشش رکھتی ہوں، سجاد مجھے قبول کر۔ مولا آپ کا نوکر نہ چپ رہ جائے، اگر آپ کا نوکر چپ رہ گیا تو میں آپ سے شکایت کروں گا، کیونکہ کائنات کی قیمت کا جملہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ سجاد مجھے قبول کر، میں تیرے زنجیر اترواتی ہوں، تیری قیدیں ختم کرواتی ہوں، تیرے دکھ دور کرواتی ہوں،
اس نے کہا مجھے قبول کر. علی کا پوتا بے نیاز ہو کے دیکھ کے فرماتی ہے نکل میری بارگاہ سے, تجھے شریعت کا ہی نہیں پتا. جس کو دادا طلاق دے دے پھر پوتا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ارے جی سلامت آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے. جس کو دادا طلاق دے دے پھر پوتا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. آخری 4 سطریں 2 جملے مصیبت کے, اور میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہوں ذکر سجاد ہی سجدوں کو مزہ دیتا ہے. میں نے ابھی تک منت نہیں کی, اب میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں. ہم حق غصب کرنے والوں کو نہیں مانتے. جتنا میرا 4تھی سطر پہ حق بنے اتنا ضرور بولیے گا, حق نہ بنے تو میں تو ویسے بھی سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ لوں ذکر سجاد ہی سجدوں کو مزہ دیتا ہے. میں آپ کو ہرگز نہیں کہتا جس طرح ذاکر کہتی ہے آپ کو 4تھی سطر سننے کے بعد ساری زندگی سرور آئے گا, میں نہیں کہتا. لیکن اگر آپ کی توجہ ہوئی آپ کو بستر پہ سرور ضرور آئے گا. میں کہہ رہا ہوں ذکر سجاد ہی سجدوں کو مزہ دیتا ہے, آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے. ارے آدم آل محمد کی کریمی کو سلام, کیسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے حیدری. کیسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے. اچھا, ذکر سجاد ہی سجدوں کو مزہ دیتا ہے, آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے. آدم آل محمد کی کریمی کو سلام, کیسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے. اگر دنیا اس عزت کو, اس عظمت کو سمجھ لیتی, بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو چادر مل جاتی. میری توقع سے بڑھ کے آپ نے میرا استقبال کیا. جناب زہرا کے دکھوں کا واسطہ میں نے فقط 2 جملے پڑھنے ہیں. بچہ سمجھ کے بے دہانی نہ کیجیے گا. مقصد یہ ہے وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے. وہ بی بی مجھے سن کے راضی نہیں ہوگی, اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے. وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے, وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے. جو اتنا سفر کر کے آئی ہے اسے خالی واپس نہ بھیجنا. مجھے حکم ہوا ہے 2 جملے پڑھنے ہیں, لیکن اس بازار کے پڑھنے ہیں جہاں پہ علی کی بیٹیاں بیٹھ بیٹھ کے سفر کرتی رہی ہیں. بزرگ بیٹھے ہو تشریف فرماؤ. ایک بند پڑھدا جب سمجھ آ جاوے تو میری خیرات من حاصل ہو جاسی. بزرگ پڑھدے آئین شام دے ویلے, شام دے وچ مل شام شام سے آ گئی, لوگوں لگ گئی ہے چوٹ نکاریاں تے بازار اچ زینب آ گئی. لگ گئی ہے چوٹ نکاریاں تے. میں فقط 2 جملے پڑھنے نے تے تھک کے نہیں سننا آزادار. بازار اچ زینب آ گئی. اتنی سونی جو ہائے کیتی نے جملہ ایک اور آکھاں کوئی ہے اس مجمع جڑا مینوں علی دی دھی دے نام دی ہائے دے وے. بزرگ پڑھدے آئین ہکو گل درمانے جیندہ جنازہ مدینے حجرے دے باڑو نائے آنا او بی بی شام میں رول گئی ہے. ایک کو سوال کر دیا چادر دیو میں غازی دی بھینا. سادات کا لوٹا ہوا قافلہ, اجڑا ہوا قافلہ, پیاسا قافلہ. میں یہ جملے ایک جگہ پہ پڑھا تھا نا, یہاں پہ جہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں, ایک بزرگ بیٹھے تھے. مجھے کہتے ہیں نالین عباس میں سید ہوں,
آج کے بعد جہاں بھی پڑھنے نا ایسے نہیں کہنا اجڑا ہوا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ، جہاں پہ بھی پڑھنا ہے ایسے پڑھنا ہے سادات کا زخمی قافلہ۔ جب آیا نا شام کے بازار کے باہر، میں زیادہ سخت مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں روایت چھپانے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ شام کے باہر آیا، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب وہ فرماتے ہوتے تھے 3 دن 15 اذانیں علی بادشاہ کی بیٹیوں نے شام کے باہر سنی، 3 دن کھڑی رہی۔ اگر ماتم کرنا ہے نا میری طرف دیکھیے گا، 3 دن کھڑی رہی۔ میرا ایک عقیدہ ایمان ہے، شام والی ملکہ کی مہر ہوئی تو آنکھ سے آنسو آئے گا۔ ہائے آپ کی اپنی بس میں ہے، جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آئے ہیں آپ کی ایک ہائے کے لیے جملہ کافی ہے۔ 3 دن علی بادشاہ کی بیٹیاں شام کے باہر کھڑی رہی۔ ایک مومن جوان عزادار اٹھ کے کھڑا ہوا، منہ پہ ماتم کیا، خون بہنے لگا، کہتے پردہ نہ ڈالو، مجھے بتاؤ صرف کھڑی رہی ہے؟ بی بی مجھے معاف کر دینا جملہ سخت ہے، صرف کھڑی رہی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا زہرا کا واسطہ سوال واپس لے لے۔ اس نے کہا تمہیں زہرا کا واسطہ مجھے بتاؤ کھڑی رہی ہے؟ علامہ صاحب نے ممبر پہ ٹکر ماری، رو کے کہتی ہے صرف کھڑی نہیں رہی، شام کی 2000 فحاشہ عورت علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچتی رہی ہے کہ سوال کرتی تھی چادر دو میں محمد کی چادر دو میں علی کی بیٹی ہوں۔ اتنے ایک جملہ پڑھتا جڑے بزرگ بیٹھے ہو جے ہائے بھی نہ کر سکو شام علی کو معافی منگ لے آجے۔ سجاد آدھا ایک ویلا شام دے باہر ایو جائے یا میں اپنے اللہ کو موت دی دعا منگی ہے۔ میں آکھیا میرا اللہ میں مر جاوا ہاں جملہ نہ پڑھا ہاں۔ کیڑا جملہ؟ سیدہ دے جدن شام دے باروں میں ماما بھینا نال کھلوتا ہاں، ایک حرام زادہ میرے کول آئے، میرا مونڈا ہلا کے آدھا سجاد ہون مان بازار چلایا۔ سجاد بازار سج گئے، ساڑیاں شراب آ گئی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ 3 دن انتظار کرن تو بعد حاکم دا حکم آئے جو علی دیاں دھیاں نو شام دے بازار وچ داخل کرو۔ یہ جملہ سمجھئے گا، سجادہ دے اسی داخل ہویاں، انہاں حرام زادیاں پتھراں دی بارش شروع کی تھی ہے۔ سجادہ دے جو پتھراں دی بارش رکی ہے، نہ میں اپنی ماں نو سجھانتا ہے، نہ میری ماں میں نے سجھانتا ہے۔ میں نے قرآن دی عزت دی قسم ہے سجادہ دے پتھر مارے نا گل مک ونجیا۔ سیدہ دے انہاں صرف پتھر نہیں مارے، شام دیاں نجس عورتاں پرانے کپڑیاں نو آگ لا کے علی دی دھی تے سٹیا۔ زینب دا سر کدے اس دیوار نال کدے اس دیوار۔ یا سیدہ ہن کربلا بنی ہے، ہن کربلا بنی۔ ایک قافلہ داخل ہوئے جنہ ماتم کرنا ہے میڈو دیکھئے، داخل ہوئے ایک عورت آئی جندے ہاتھ ہچ وزنی پتھارا نالا لیاں مار دیاں پہائیں۔ قافلہ داخل ہوئے، لنگ گیا شبیر دا سار، غازی دا سار، میں نو قرآن دی عزت دی قسم ہے اکبر دا سار، عورتہ دیاں پتھر مار، قافلہ تے لنگ دا پی آئے، اے شبیر دا سار لنگ گیا، غازی دا لگ گیا، اکبر دا لگ گیا۔ آدھی ہے میں انہاں نو نہیں مارنا، میں انہوں مارنا ہے جندے کنہ وچ رات جا رہی ہے۔ اس گل کی تھی علی دی دھی تڑپی ہے، تڑپ کے آدھی ہے غازی پھرا میڈی سکینہ بچا۔ غازی دا سیر اٹھ ہے، رو کے آدھے جیوے شام دے وچ آج حکم دے۔ یا سیدہ یا سیدہ میں اور 2 جملے پڑھنے نے تو میں سلام پیا کردہ۔ ایوے کربل چاہ فرماؤ
نہ رلوا وچ بازاراں دے نہ ہتھاں وچ رسیاں ہائے جو کیتی نے وعدہ کر دے ہو میرے نال پڑھا جملہ مینو معاف کریا ہے سخت پڑھن دا عادی نہیں تاریخ آدھی ہے 61,000 نفر بوندن برائے تبلا شام دے بازار 1.5 لاکھ بندہ ڈھول مار دائی درمیان چاہ دیئی میں اکبر دی ماں ہاں میں غازی دی بھینا اے میرے آخری جملے نے تو میں سلام پیا کردہ علی عباس علوی صاحب انہاں دے جملے نے او آدن میں ایک کافلہ ایک واری گیا شام ایک کافلے نال علامہ ناصر صاحب ساڑھے نال ہیں جمعرات ساڑھے کول آکے آدن کل ہو سی بازار بند کل جمعہ اتھے مجلس رکھیے سارے ذاکرہ صلاح کر لئی اور بندہ معافی مانگ لے وے جڑا ہائے بھی نہ کرے انہوں بٹھایا جائے یار انہوں بٹھایا جائے سارے ذاکرہ صلاح کر لئی جو کل مجلس ہوئے آدن پرچیاں لگ گئیاں جو کل فلاں ذاکر شام دے بازارج مسائب پڑھ سی ذاکرہ مجلس پڑھنی ہے آدھی رش آئے پو وڈا میں گیا علامہ ناصر صاحب میں نادن تو میں مسائب خان تو میرے بعد پڑھی میں پہلے پڑھ دا علوی صاحب آدن علامہ صاحب ایک روایت پڑھی ہے اس تو بعد کوئی دھی آئی تو اس مانو سہارا دیتا ہے کوئی پتر آئی تو اس پیونو سہارا دیتا ہے لوگا کھانا نہیں کھادا علامہ صاحب کیا کیا ہے علامہ صاحب رو کے آدن او شیو جدن اتھے بازار حمیدی اچ علی بادشاہ دی دھیاں آئیاں حرامی اعلان کر کے آدھے ہون نچن علی عورتہ منگاؤ علامہ صاحب آدھے نچن علی عورتہ آئیاں اے آدھے منہ منگا انعام دے سا علی دھیاں دے سامنے نچو او آدھے حرامی پوری شام نام لکھوا دے اسا نہیں نچنا او سا کیا تو اٹھا کم میں نچ دیاں کیوں نہیں آدھی انتنو شرم نہیں آدھی بازار دا ماحول بیک اتنا خراب ہو گیا ہے شانو نچ دیا شرم آدھی ہے علامہ صاحب عادل جتھے نچن آلیاں جواب دے گئیاں اتھے آدھی ہے چادر دے او میں علی دی عظم اللہ ہو اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام